My dear students of class 12th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ghulam Ahmad Sheikh, your political science teacher, presently posted as lecturer at Boys Higher Secondary School, Lalpura. Today I am going to discuss with you the second part of my previous topic, entitled as Fundamental Right. Entitled as Fundamental Rights, which we have been given under Part 3rd of the Indian Constitution. Article 14 to Article 32 deals with this chapter, Fundamental Rights. Under this topic, under the chapter we have discussed so far, the most important first fundamental right, right to equality. We have so far discussed our second most fundamental right, right to freedom. And today we are going to have some sort of interaction with you again on our next right, right against exploitation. सबसे पहले आप अपने ज़हन में एक बात रखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एजाब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में मानी जाती है। क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया recognizes the dignity of the individual and protects him against any form of exploitation, either by the state or by the privileged class in the society. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अपने शहरियों की डिग्निटी को पहले रिकॉग्नाइज करता है, इन्हें इज्जत का ऊंचा मकाम फराहम करता है और इन्हें बचाने के लिए कवानीन देता है, इन्हें बचाने के लिए रेमेडीज देता है, इन्हें बचाने के लिए शील्ड्स देते हैं अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। हर तरह की इस्तेसाल से बचने का हथियार हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, चाहे ये एक्सप्लॉइटेशन करने वाला इधर बाय स्टेट हो, चाहे ये रियासती से क्यों न हो। रियासत के खिलाफ भी हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपनी रेमेडी हासिल कर सकते हैं, चाहे ये एक्सप्लॉइटेशन करने वाला प्रिविलेज्ड क्लास हो हमारी सोसाइटी का, जो ऊंचे रैंकों पर, जो ऊंचे मटेरियल सोर्सेज पर फाइज है। अगर उनसे भी कभी ये इस्तेसाल सरजद हो रही हो तो इसके खिलाफ भी हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसलिए हर तरह की इस्तेसाल से बचने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक बहुत बड़ा राइट दिया है, जैसा हमारा राइट टू इक्वलिटी, मसावात का हक, वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, जैसे हमारे राइट टू फ्रीडम है, उसमें हमारी 6 बड़ी आज़ादियाँ मिल चुकी हैं। इस तरह से हमारा तीसरा जो राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट राइट, right against exploitation. Article 23 and 24 of the Indian Constitution deals with this right. Article 23 हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोहिबिट करता है, क्या प्रोहिबिट करता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार, forced labor and similar other forms of forced labor are prohibited under Article 23 of the Indian Constitution. हर तरह के तकलीफ, हर तरह की रसवाई से इंसानों को बचाने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ी रेमेडी है, एक बड़ा शील्ड है, एक बड़ा सिपर है, एक बड़ा हथियार है अंडर, जो हमें आर्टिकल 23 के तहत दिया गया है। कोई हमसे जबरदस्ती काम नहीं ले सकता है। फोर्स्ड लेबर और बेगार, it is prohibited under Article 23 of the Indian Constitution. स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी क्लास हो, किसी भी शहरी से जबरदस्ती कोई काम नहीं लिया जा सकता है। It is totally banned under Article 23 of the Indian Constitution. सबसे बड़ी आज़ादी, it upholds the dignity of the citizens of India. It upholds the dignity of the individual in the society. इज्जत नफ्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है।
اور انڈر آرٹیکل 23 فورسڈ لیبر. فورسڈ لیبر میں آتا ہے لیبر وداؤٹ پیمنٹ, جس کے عوض کوئی مزدوری نہیں دی جاتی ہے, یہ بھی فورسڈ لیبر میں آتا ہے. اور فورسڈ لیبر میں آتا ہے کسی سے ہم کوئی کام کراتے ہیں وداؤٹ ہز کنسنٹ, وہ نہیں چاہتا ہے, وہ اس کام کو اپنے ڈگنیٹی کے خلاف سمجھتا ہے, وہ اس کام کو اپنے ٹیلنٹ کے خلاف سمجھتا ہے, اس کام کو ایکسپلائٹیشن میں داخل کیا جاتا ہے. اس کام یا وہ کام فال ہوتے ہیں انڈر ایکسپلائٹیشن, اور انڈر ایکسپلائٹیشن میں آرٹیکل 23 ان سب چیزوں کا بین کرتا ہے, پروہیبٹ کرتا ہے. یہ چیزیں here it is pertinent to mention that یہ چیزیں ہم سے لی جاتی تھی before the dawn of freedom. آزادی کا طلوع 1947 میں یہ نمودار ہوا, اس سے پہلے یہ سب چیزیں ہم سے لی جاتی تھی. ہمیں غلام سمجھا جاتا تھا, ہم سے چابو دستی کی جاتی تھی, ہم سے بیگار لی جاتی تھی, ہم سے ان ہیومن کامیں لی جاتی تھی جو انسانی ڈگنیٹی کے خلاف ہو, وہ برٹش والے ہم سے لیتے تھے. ہمیں اس کا تلخ تجربہ تھا, اور جب ہمارا آئین ہمیں ملا, اس آئین میں ان چیزوں کو بین کر دیا گیا. رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن, استحصال, اگر اردو میں مانے جاننے کی کوشش کریں گے, اس کا معنی ہے استحصال مخالف حق. سب سے بڑا رائٹ جو انڈین سٹیزنز کو ملا ہے, جو کہ ہمارا تلخ تجربہ رہا ہے غلامی کا, اس میں یہ چیزیں ہم سے لی جاتی تھی. ہماری ہیومن ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا, ہماری ہیومن ریسورسز کو تباہ کیا جاتا تھا. اس کا تلخ تجربہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریمورکس کو بھی تھا. جب آئین کو ڈیوائز کیا گیا, جب آئین کو فریم کیا گیا, جب آئین کو ڈرافٹ کیا گیا, ان چیزوں کو آئین میں بین کر کے رکھا گیا ہے. اب جب تک ہندوستان باسط جمہوری ملک دنیا میں موجود ہے, تب تک کوئی بھی کسی شہری سے فورسڈ لیبر, بیگار, لیبر وداؤٹ کنسنٹ نہیں کرا سکتا ہے. اٹ از آل بینڈ انڈر آرٹیکل 23. اتنا ہی نہیں, انڈر آرٹیکل 23 dignity of the woman has also been upheld. کوئی بھی sexual harassment, کوئی بھی immoral purpose کے لیے traffic in women, it is also banned. Immoral purpose کے لیے sexual abuse, it is also banned under article 23 of the Indian Constitution. It also means prohibition of slavery. It also means sexual harassment. It also means traffic in women for immoral or other purposes. These all things have been banned under Article 23 of the Indian Constitution. These all falls under the purview of right against exploitation. Article 24, very important article of the Indian Constitution, under which it prohibits employment of children. Children employment is prohibited under Article 24. Under Article 24, employment of children is prohibited up to the age of, below the age of 14 years. Below the age of 14 years. Below the age of 14 years. 14 سال سے کم بچے کو کسی بھی کام میں نہیں لگا سکتے ہیں. کسی بھی. Article 24 provides the employment of children below the, Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or other hazardous employment, even if it is done by his parent or even if it is done by the children by his own consent. Up to the age of 14 years, ہم کسی بھی بچے کو جس کی ایج 14 سے کم ہو, کسی بھی فیکٹری میں, کسی بھی مائن میں, کسی بھی ان ہائیجینک کام میں نہیں لگا سکتے ہیں. اگر ہم نے لگایا, it amounts to exploitation. اگر لگانے والا باپ ہو, he becomes the exploiter, اور اس کے خلاف بھی کارروائی قانون کے مطابق عمل میں لائی جا سکتی ہے. کیوں؟ یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی میں کوشش کروں گا. اگر ہم فنڈامنٹل رائٹ کی بات کریں گے, رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ایک ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, particularly up to the age of 14 years. Education in India between the age group of 6 to 14
years is free and compulsory. Every parent, every guardian is under an obligation to send his children to school, particularly within this age, 6 to 14 years. In India, education between 6 to 14 years, it is free. It is compulsory. It is free and compulsory. Compulsory, लाजमी है हर एक पेरेंट को स्कूल भेजना है. अब कोई भी पेरेंट लाइन एक्सक्यूज नहीं कर सकता है कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है. क्यों? फ्री का मतलब है इट इज फ्री. इट इज फ्री. बच्चे को नंगे स्कूल भेजो, वहीं से उसको यूनिफॉर्म दी जाती है, फ्री. बच्चे को खाली पेट भेज दो, ही गेट्स हियर देयर मिड डे मील, उसे वहां दोपहर का खाना दिया जाता है, फ्री दिया जाता है. बच्चे को आप विदाउट बुक्स भेजिए, गवर्नमेंट फ्री बुक्स फराहम करता है. क्यों? ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है. इन इंडिया एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years is free and compulsory. So below the age of 14 years we can't employ any children in any factory, mine or hazardous or unhygienic employment. नहीं लगा सकते हैं. अगर लगाने वाला फादर भी हो, अगर बच्चा खुद अपनी कंसेंट पर भी करता है तो ये भी एक ऑफेंस है. क्योंकि कानून के मुताबिक 14 साल के उम्र तक के बच्चे को स्कूल में रहना है, एजुकेशन हासिल करना है. क्यों? अगर 14 साल के बच्चे को हमने फैक्ट्री में लगाया, इट अमाउंट्स टू एक्सप्लॉयटेशन. ये सब चीजें एक्सप्लॉयटेशन में आती हैं. अगर कोई हमसे ये चीजें कराता है तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, इन द शेप ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक राइट है और इस राइट का गार्डियन हमारे कोर्ट्स हैं. हम सुप्रीम कोर्ट का भी और एज द केस में भी हाई कोर्ट्स का भी किसी भी वक्त अपने इन राइट्स की बाजियाबी के लिए दस्तक दे सकते हैं. हमें वहाँ पूरा रेमेडियल ट्रीटमेंट मिलता है अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इतना ही नहीं, अंडर आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट under Article 39 of the Indian Constitution also provides that the state shall direct its policy toward the securing that the tender age of the children is not abused and childhood and youth are protected against exploitation and material and moral abandonment. Article 39 दूसरा आर्टिकल हमारा है, फंडामेंटल राइट से बाहर वाला, इस चैप्टर से बाहर वाला. एक और भी हमारे पास एक आर्टिकल है 39. इसके तहत स्टेट भी एक अंडर एन ओब्लिगेशन है. स्टेट पर भी एक हक बनता है कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाए जिस पॉलिसी से इस टेंडर एज को, इसको टेंडर एज कहा जाता है, नाजुक उम्र, फलने और फूलने की एज, मुल्क को डेवलप करने वाला, जनरेशन को बनाने वाली एज, टेंडर एज. इसे ज्यादा धूप भी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए इसको टेंडर एज कहा जाता है. ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है. सबसे एक मुल्क को डेवलप करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे बड़ा कीमती रिसोर्स एक मुल्क का क्या है, ह्यूमन रिसोर्स. यही मुल्क को बुलंदों की आखिरी मंजिल तक ले जाने में कामयाब होता है. जिस मुल्क का ये ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा जरखेज हो, वो मुल्क ज्यादा आगे बुलंद तक जाता है. ये ह्यूमन रिसोर्स ही है जो मुल्क को, ये ह्यूमन रिसोर्स इन द शेप ऑफ हमारे बड़े लीडर्स के शक्ल में भी हमारे वरिष्ठ मौजूद है, जिन्होंने हमें आज़ादी के चंगुल से भी, जिन्होंने हमें हर तरह की मुश्किलात से निजात दिलाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया है और हमें एक सॉवरीन नेशन के लेवल पे खड़ा कर दिया है और सुपर पावर और बहुत सारे पावर्स का काउंटर करने की एक बहुत बड़ी ताकत दी है. इस वक्त हमारी बहुत बड़ी से है एट द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी. इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्स. इसलिए इस ह्यूमन रिसोर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट भी अंडर एन ओब्लिगेशन है, इस टेंडर एज को बचाया जाए और चिल्ड्रन को अब्यूज से बचाया जाए, अब्यूज तकलीफों से बचाया जाए. चाइल्ड अब्यूज, बच्चे से वो काम लिया जाता है जिस काम करने का वो मुतमईन नहीं है, जो काम उसे नहीं लेना चाहिए, इसको चाइल्ड अब्यूज. और अंडर आर्टिकल 39
ان چیزوں کو بھی بین کیا جاتا ہے اور ایک اسٹیٹ کو ڈائریکٹو ملتا ہے کہ آپ ایسی پالیسیاں بناؤ جس سے اس ایج کو بچانے میں ایک بہت بڑی گائیڈنگ پرنسپل ہمیں ملے اور اس ایج کو بچایا جائے ہر طرح کے استحصال سے، چاہے یہ استحصال میٹیریل ہو چاہے مورل ہو، ان چیزوں کو بین کیا جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں سب اگر کرائی جاتی ہے، جو جاتے ہیں ہمارے یوتھ کے خلاف، جو جاتے ہیں ہمارے ہیومن ریسورس کے خلاف، تو اٹ آل فال انڈر رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن۔ لیکن ہمارے آئین نے ان سب چیزوں کو بین کر کے رکھا ہے۔ اگر کسی بھی وقت ہمیں ایسی ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہو تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا رائٹ ہے، رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن۔ اس رائٹ کے تحت ہم کسی بھی وقت بھی اپنے یہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہو اور ہمیں اس استحصال سے نجات مل سکتی ہے، کیونکہ ہمارا جو آئین ہے ایک بہت بڑا لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک کو بھی لارجسٹ ڈیموکریسی آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے جو ہمارے پاس ایک بلیسنگ کی صورت میں موجود ہے اس وقت بھی، لیکن اس کا ایک گارڈین ہے، اس کا بھی ایک محافظ ہے، سپریم کورٹ آف انڈیا۔ کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہو، کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی کیبنٹ منسٹر ہو، اگر کوئی بھی وہ کام کرتا ہے جو جاتا ہے اگینسٹ the very interests of the people, against the very sovereignty and integrity of India, against the very spirit of the Indian Constitution، تو ہمارے اس سپریم کورٹ کو ایک بڑا پاور ہے، پاور آف جوڈیشل ریویو۔ اس وقت گورنمنٹ کے قانون کو بھی وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتا ہے if it goes against the very spirit of the Indian Constitution, or if it goes against the very interests of the people, or if it goes against the national integration and sovereignty of India۔ اس وقت کورٹ کو بھی ایک بہت بڑا حق ملا ہے in the shape of judicial review، چونکہ اس کا بھی ایک محافظ ہے سپریم کورٹ۔ یہ چیزیں ہمیں آئین میں ملی ہے اور ان چیزوں کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں ان ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہے، ان ایکسپلائٹ سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس ریٹس بھی ہے، بہت ساری ریٹس وی ہیو گاٹ in the shape of habeas corpus، کو وارنٹو، پروہیبیشن، اس طرح سے بہت ساری ریٹس ہے۔ ان کے تحت ہمیں ایک ریمیڈی ملتی ہے اپنی حقوق کی بازیابی کے لیے۔ یہ چند باتیں میں عرض کر رہا تھا with regard to right against exploitation، اور آرٹیکل 23 اور 24 ڈیل کرتا ہے right against exploitation۔ مزید تفصیل کے لیے آپ اپنی ریفرنس بکس کا بھی اور کا مطالعہ کر سکتے ہو، اور کہیں بھی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اڑچن آ جاتی ہے، کوئی ڈیفیشنسی آپ محسوس کرتے ہو، میرے ساتھ بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہو فون پر بھی، اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے اویلیبل رہوں گا، آپ کا ایک ٹیچر ہوتے ہوئے بھی، اور مجھ پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ آپ کی ہر ڈیفیشنسی کو میں دور کرنے کی بڑی کوشش کروں۔ یہ چند منٹوں کا ایک یہ کلاس ہوتا ہے، یہاں پہ ڈیٹیلڈ بات نہیں ہوتی ہے، لیکن چند ہنٹس میں نے لازمی طور دیے ہیں آپ کو، اہم ہنٹس جو آپ کو گائیڈ کرنے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گے۔ بکس کا بھی اور ان چیزوں جن کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کیا، ان چیزوں کو بھی آپ ذہن میں کرنے کی کوشش کریں گے اور ریکیپ کرنے کی کوشش کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اپنے ریفرنس بک کا بھی آپ مطالعہ کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی ڈیفیشنسی آئے گی اس کے بارے میں آپ مجھ سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ یہ چند باتیں میں یہ عرض کی ہے رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن کے یہ سلسلے میں with regard to right against exploitation۔ In the next session، in the next interactive session میں ہم انشاءاللہ we will discuss our next most fundamental right، جس کو انٹائٹل کیا جاتا ہے کلچرل ایجوکیشن رائٹس۔ دوسرے چیپٹر کی دوسرے اس کلاس میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ تھینک یو، ہیو اے نائس